مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومحمد عليه الصلاة والسلام نبيه وعبده ورسوله وصفيه ولم يعبد السلام ولم يشرك بالله طرفة عين قط ولم يتخذ صغيرة ولا كبيرة قط. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق یہ ہے فقہ اکبر کی جو عبارت ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی اور آپ کی عبودیت اور آپ کی رسالت کے والے سے ہے، اور آپ کی اس عبارت کے تحت بڑے بڑے مشائخ خصوصاً ملا علی قاری جیسے شخصیت نے مسئلہ نبوت کو اٹھایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کب سے ثابت ہے. پہلی عبارت کا ترجمہ دیکھ لیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا شجر نسب یوں آئے گا: محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرۃ بن کعب بن لؤی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. یہاں تک آپ کا جو شجرہ ہے وہ تو درست ہے. اس کے آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات گرامی ہیں کہ اس کے آگے جو بیان کیا جاتا ہے نا شجرہ نسب، وہ امیزش سے بیان کرتے ہیں. اس واسطے آپ نے اکثر خطبہ کا سنا ہوگا تو وہ کہتے ہیں جناب آدم علیہ السلام سے شجرہ نسب سے حضور کا سنیں. تو اگر تو بالاستیاب کرتے ہیں تو پھر یہ درست نہیں، اور اگر حضرت عدنان پر آ کر رک کر پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جائیں، پھر ابراہیم علیہ السلام سے آگے شروع ہو جائے تو پھر بات سمجھ آتی ہے. یعنی حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر رحمت کاملہ نازل ہو. نبیہ و عبدہ و رسولہ، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں. وصفیہ، اور اللہ کے چنیدہ ہیں. کرامات اور معلومات، مقامات دنیویہ اخریہ کے جتنے حقائق ان حوالے سے آپ چنیدہ ہیں. اور ایک نسخے میں ومنتقاہ کے الفاظ ہیں، یعنی آپ اللہ کے پسندیدہ اور چنے ہوئے نکھارے ہوئے ہیں. اور اسی کی طرف اشارہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے. اب یہ ملا علی قاری حدیث بیان کر رہے ہیں: لولاہ لم تخرج الدنیا من العدم، کہ محبوب اگر آپ نہ ہوتے تو اللہ دنیا کو پیدا نہ کرتا. یعنی دنیا اپنی اس حقیقت سے باہر نہ آتی، اسی کے اندر ہی رہتی. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفت بیان کی ہے، اچھا یہاں پر نبی ہو کی ایک نسخے کے اندر حبیب ہو کے الفاظ بھی ہیں، حبیب ہو عبد ہو. اب نبی کو رسول پر مقدم کیا ہے. اس پر ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقطہ اٹھایا ہے. کہا نبی اور رسول کو بعد میں لائے، نبی کو پہلے لائے، جس کا مطلب ہے کہ نبوت اور رسالت میں فرق ہے. پہلی بات یہ ہے. جو اشاعرہ ہیں ان کے نزدیک ان میں فرق نہیں کرتے، وہ نبوت اور رسالت کو یکساں شمار کرتے ہیں. جمہور کے نزدیک نبوت اور رسالت، یعنی ماتریدیہ مشائخ کے نزدیک نبوت اور رسالت میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اب نبوت اور رسالت میں اگر فرق ہے تو وہ کیا ہے؟ نبوت کے اندر عموماً وحی کا ہوتا ہے، نزول کے وحی آ گئی، اور جب یہ آ جائے کہ آگے اس کو پیغام کو آگے پہنچائیں تو اس کو رسالت سے تعبیر کرتے ہیں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو نبوتیں ہیں، دو رسالتیں ہیں. شیخ ابو العباس التیجانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواہر البحار کے اندر علامہ یوسف نبہانی رحمۃ اللہ نے آپ کا قول نقل فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ شیخ ابو العباس تیجانی فرماتے ہیں حضور کی دو نبوتیں ہیں اور دو رسالتیں ہیں. دو نبوتیں کہاں، دو رسالتیں کہاں اور کیسے؟ جب عالم بالا میں تھے تو اللہ رب العزت نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، جو حدیث پاک میں آتا ہے حضور نے شامہ کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد، اور اس طرح کے دیگر الفاظ بھی آئے، کنت نبیا و آدم بین الماء والمنجدر والتین،
اور اس طرح دیگر الفاظ بھی آئے جس کا مفہوم ایک ہی بنتا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے. کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد. اب جب عالم بالا میں نبوت عطا کی گئی تو اس مقام پر پھر ایک سوال اٹھتا تھا. اس سوال کے جواب میں وہ دوسری رسالت کا ذکر کر دیتا ہوں جس کا جواب شیخ محقق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے اشیاۃ اللمعات اور مدارج نبوت کے اندر دی ہے. سوال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب عالم بالا میں نبی تھے تو نبی کا کام تو ہوتا ہے کہ اللہ سے لے اور آگے دے، فیض اس سے لیں. تو عالم بالا میں کون سی مخلوق تھی جس کو حضور فیض دیتے رہے؟ اس سوال کا جواب دیتے آپ نے فرمایا کہ انبیاء کی جو روح ہے نا، ارواح انبیاء استفادہ می کردن، نبیوں کی روحیں جو تھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرتی تھی. جب عالم بالا میں نبوت عطا ہوئی تو دیگر مقامات پر آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں سر رکھ کر طواف کی کیفیت میں رہے. آپ کا نور جو تھا نا وہ سجدے کے اندر یعنی جھک کر طواف کی کیفیت میں رہا اور اللہ کی تسبیح بیان کرتا رہا. یہ تھی آپ کی نبوت. اور رسالت یہ تھی کہ انبیاء کی روحیں آپ سے فیض حاصل کرتی، ملائکہ آپ سے فیض حاصل کرتے تھے. انبیاء کی روحیں اور ملائکہ فیض حاصل کرتے تھے. اور اس کو دوسرے لفظوں میں یوں سمجھ لیں کہ ہر نبی بچپن سے معصوم کیوں ہے؟ ہر نبی بچپن سے معصوم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی جو روح ہوتی ہے نا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت پا کر آئی ہوتی ہے. یہ ہے وجہ. اب یہ ہوگی عالم بالا کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، وہی روح. اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ نبوت اور رسالت یہ وصف روح کا ہے. اس حوالے سے باقاعدہ بحث ہے اشاعرہ ماتریدیہ کے درمیان. تمہید ابو شکور سالمی ہم نے کتاب یہ النوریہ رضیہ والوں سے چھپوائی تھی، اس کے آخر میں وہ رسالہ بھی ہم نے لگایا جو شیخ زادہ کا ہے. وہ شیخ زادہ کا رسالہ جو ہے اس کے اندر باقاعدہ بحث چھڑی ہے، عقیدہ نمبر غالباً 42 ہے. اس کے اندر یہ بات چھڑی ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ اشاعرہ کے نزدیک رسالت جو ہے یہ جسم کا خاصہ ہے، اور یہ کہا گیا ماتریدیہ کی طرف سے کہ یہ روح کا خاصہ ہے، یہ روح کے وصف میں سے ہے. تو روح تو عالم بالا میں تھی، نبوت اور رسالت کے وصف سے متصف. اور جب عالم اجساد میں تو روح بدل تو نہیں گئی تھی. وہی روح جب تشریف لے کر آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 سال سے قبل جس کیفیت میں رہے وہ کیفیت لوگوں کے نزدیک عند الناس وہ ولایت تھی. وہ حضور کو صادق و امین کہتے، سچا کہتے. ان کے نزدیک یہی ولایت تھی، وہ لوگوں کے نزدیک ولایت میں رہے. اب لوگوں کے اعتبار سے ولایت ہے، لیکن حضور حقیقت میں کیا تھے؟ عند اللہ کیا تھے؟ آپ کا مقام کیا تھا؟ وہی جو روح چلی آ رہی ہے وہ منصب نبوت پر ہی تھی. اب اشاعرہ اور ماتریدیہ کا ایک مقام پر جو اختلاف ہوتا ہے اس کی جو اصل وجہ ہے وہ سمجھ لیں. اشاعرہ کہتے ہیں کہ جو تبلیغ ہے نا، نبی کا ایک کام ہوتا ہے تبلیغ کرنا، تو تبلیغ کے لیے جسم کا ضروریت ہے. ہوتا ہے نا فرشتہ بھی آئے تو وہ بھی انسانی شکل میں آئے گا. تو نبی کا کام ہوتا ہے کہ تبلیغ کرے اور تبلیغ کے لیے جسم ضروری ہے. اور جب نبی کو تبلیغ کا حکم دیا جاتا ہے نبوت بھی اس وقت عطا کی جاتی ہے. یہ ہے اصل پیچھے وجہ. یعنی کوئی کفر اسلام کا مسئلہ نہیں ہے. اور پھر جو ماتریدیاں ہیں وہ کہتے ہیں چونکہ یہ روح کا وصف ہے، اور روح کا وصف جب ہے تو پھر 40 سال سے قبل ہو یا بعد ہو وہ نبی ہے، عند اللہ نبی ہے. جناب عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے دوبارہ تو عند اللہ نبی ہے نا. لوگوں کے لیے اس وقت نبی بن کر نہیں آئیں گے، حضور کی امتی بن کر آئیں گے. عند اللہ نبی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس وقت 40 سال سے قبل عند اللہ نبی اور عند الناس ولی. یہاں تک تو بات سمجھ آ گئی. جب 40 سال کے بعد حضور سے دریافت کیا گیا، حضرت جابر عرض کی حضور متا کنت نبیہ، آپ کب سے نبی ہیں؟
اور لفظ متا علم نحو پڑھنے والے جانتے ہیں کہ اس کے ذریعے جو سوال کیا جاتا ہے نا وہ مطلق رکھ کر کیا جاتا ہے، متعین نہیں ہوتا، یعنی زمانہ ماضی جو مطلق ہے اس اعتبار سے سوال کیا جا رہا ہے۔ تو کہا کہ حضور جو ان لمیٹڈ زمانہ پیچھے گزرا ہوا ہے اس میں آپ بتائیں کس میں آپ نبی تھے؟ تو 40 سال کا اگر نبوت کا معاملہ ہوتا تو سارے صحابی جانتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی نبوت میں اعلان فرمایا ہے، تو بعد والوں کو تاریخ کا پتہ چل گیا، صحابہ کو تاریخ کا نہ پتہ چلا، یہ بات نہیں تھی، بلکہ 40 سال سے پہلے کا صحابی رسول سوال کر رہے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق جواب دے رہے ہیں، کنت نبیا وحدا بین الروح والجسد، میں اس وقت نبی تھا، کیونکہ سوال بتاتا ہے کہ جواب اس کے مطابق ہو۔ اب جواب آیا کہ میں اس وقت نبی تھا کہ آدم علیہ السلام روح جسم کے درمیان تھے۔ جب سوال یہ آیا کہ آپ کب سے نبی ہیں، جواب یہ ہے، جواب نے بتا دیا کہ صحابی کی منشا کیا تھی سوال کے اندر۔ اب دوسری بات سمجھے کہ اگر اس حدیث کا مطلب یہ لیا جائے کہ جناب یہ عالم بالا کے اندر جو نبوت لکھ دی گئی تھی نا، اور بات جب پکی ہوتی ہے تو ماضی سے اس کو تعبیر کیا جاتا ہے، تو عزیزان من یہ ضابطہ بالکل درست ہے۔ النبراس وغیرہ کے اندر یہ ضابطے لکھے گئے، بالکل درست ہے۔ اس کی تفصیلی گفتگو ہمارے وہ مقالے کے اندر موجود ہے، نور المرتضیٰ فی نبوت المصطفیٰ، جو ہمارا ایم فل کا مقالہ ہے، اس کے اندر تسلی سے اس پر بات کی گئی ہے۔ لیکن میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، یہاں وہ بات نہیں ہے کہ جو زمانہ ماضی میں لکھ دیا گیا اس کی پختگی کی وہ بیان کرنے کے لیے عربی کا ایک دستور ہے کہ اس ماضی کا صیغہ لیتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ بات نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کنت نبیا، میں نبی تھا، اب جو تو ضمیر ہے کنتو، یہ تو ضمیر جو ہے اس کو آپ ذوالحال بنائیں یا نبیًا کو حال بنائیں، جس طرح سے بھی اس کو ذوالحال بنا کر وآدم بین الروح والجسد، یہ جملہ حالیہ ہے اور ضابطہ ہوتا ہے کہ حال ذوالحال کی قید ہوتا ہے۔ تو اب معنی یہ بنے گا، اگر وہ معنی لے کہ میں 40 سال کے بعد نبی ہوں گا اور یہ یقینی بات ہے، تو پھر نتیجہ آپ خود نکال لیں کہ نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ آخر الزمان پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں بقول ان کے کہ میں 40 سال کے بعد میرا نبی ہونا یقینی ہوگا، درا حال کہ آدم علیہ السلام روح و جسم کے درمیان ہے۔ یہ کیسی بات ہو جائے گی کہ آدم علیہ السلام روح جسم کے درمیان ہو اور آخر الزمان نبی منصب نبوت پر عالم اجساد میں جلوہ گر ہو جائے؟ اس واسطے یہ معنی درست نہیں بنتا۔ اور جن احباب نے یہ معنی لیا تو وہ کس پیرائے میں لیا وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت روحانی، روح کے اعتبار سے، اور ایک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت جسمانی۔ جو اشاعرہ کا عقیدہ ہے، نظریہ ہے، نقطہ نظر ہے، وہ ہے تبلیغ، جس کا تقاضا ہے جسم ہو، اور ماتریدیہ جو ہیں وہ حکم لگاتے ہیں روح کے ساتھ، اور روح جسم کے ساتھ ہو یا تنہا ہو۔ جسم کے لیے ضروری ہے کہ جب موجود ہو، جب چل پھر رہا ہو تو روح اس کے لیے ضروری ہے، لیکن روح کے لیے جسم ضروری نہیں ہے۔ ماتریدیہ جو ہے وہ روح کے ساتھ اس کو متصف کرتے ہیں کہ روح متصف بنبوتی ہی، روح متصف ہے نبوت کے ساتھ، وصف نبوت کے ساتھ۔ کہ جب روح متصف ہے تو ان کے نزدیک جو حضور کی روحانی کیفیت ہے، روحانی معاملات ہے، حضور روحانی اعتبار سے بالفعل ہمہ آن ہمہ حال آپ عالم بالا سے عالم اجساد تک منصب نبوت پر ہے۔ اور شرف خصوص الحکم کے اندر علامہ عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس زمانے تک نبی نہیں بلکہ رسالت کا منصب تو اس زمانے تک رہا، اور قیامت کے بعد منصب نبوت پر جلوہ فرما ہوں گے۔ سبحان اللہ، کمال کی بات فرمائی۔ اس واسطے حاصل یہ ٹھہرا یہاں تک کی تحقیق کے مطابق جو میں نے عرض کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مطلقاً جب بات کی جائے، اب عوام کے لیے جو عقیدہ کیا آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی ہیں، جی عمومی عقیدہ یوں بیان کیا جائے، عوام کے بعد جب علماء آئیں اور خص الخاص خواص آئیں تو اس وقت تقسیم کار جب کرنی ہو، آپس میں بیٹھے ہوں تو اس وقت جو گفتگو ہو علمی رنگ سے ہو، تو پھر اس وقت یہ جو میں نے گفتگو کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نوعیت کو متعین کریں کہ روحانی اعتبار سے گفتگو ہے، جسمانی اعتبار سے ہے۔ روحانی اعتبار سے تو ہم آن جو ہے آپ نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں اور بالفعل ہیں۔ جسمانی اعتبار سے کرنی ہے تو بعثت سے پہلے جو کیفیت ہے وہ لوگوں کے نزدیک عند الناس جو اس وقت کے لوگ تھے ان کے نزدیک آپ کی حیثیت ولایت کی تھی،
در حقیقت منصب نبوت پر تھے جو وہ اللہ کے ہاں متعین تھے. اور تبلیغ کا منصب جب آیا تو اس کے اندر دو کیٹیگری کہ آپ جب اعلان نبوت فرمایا تو منصب نبوت پر، اور جب حکم آیا تبلیغ کا تو یہ رسالت پر. تو دو نبوتیں بھی ہوگی، دو رسالتیں بھی ہوگی. یہ بات سمجھ آئی جی؟ ہاں، دو نبوتیں بھی ہوگی، رسالتیں بھی ہوگی. اب اس حوالے سے ایک مغالطہ ہے، اس مغالطے کو میں تھوڑا سا ترجمہ کر لوں، پھر آخری بات وہاں سے لیتا ہوں. وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ، اور آپ نے کبھی بت کی پوجا نہیں کی. اللہ کے ساتھ ایک آنکھ جھپکنے کے برابر بھی آپ نے شرک نہیں کیا، نہ صغیرہ نہ کبیرہ، کبھی گناہ کیے ہی نہیں. اور جو آیا کریمہ ہے جس کے اندر لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے صدقے پہلے والوں کے بعد والوں کے ذنب کا معنی اصل یہ من ذنبک، ذنب عربی میں کہتے ہیں دم کو. اور عرب والے جب کنایا کرتے ہیں کسی چیز کے چمٹے ہونے سے تو کہنا، ہماری پنجابی میں ہی کہتے ہیں فلانا دی پوچھ لائے ہوئے. تو یہ عربی والے جو چمٹا ہونا دامن سے وابستہ اس قدر چھوٹے نہ، اس کو ذنب ان سے تعبیر کرتے ہیں، یہ بھی دم ہے. تو کہا یہ گیا محبوب جو پہلے والے اور بعد والے جو آپ کے دامن سے چمٹے ہوئے ہیں اور دامن چھوڑ نہیں رہے، آپ کے صدقے اللہ نے ان کو بھی بخش دیا ہے. یہ ہے اس کا معنی. تو یہاں تک ہو گیا معنی. اب ایک بات علامہ عبدالعلی مدراسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمائی وہ ذرا دیکھ لیں، وہ ایک اختلاف کو سمیٹتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساری گفتگو جو میں نے پہلے کی بعثت سے پہلے نبی ہونے کے والے سے، وہ کرنے کے بعد، اور علامہ عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی اس والے سے بڑی پیاری بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی وضاحت کرتے ہوئے علامہ عبد الرحمن جامی فرماتے ہیں کہ ارواح جمی انسان پیدا کر روح حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کردہ بسوئے جمی ارواح فرستادہ آہا اقرار نبوت وے کردہ، کہ ساری روحوں کو پیدا کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو سب نے اقرار کیا. یہ اقرار ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کا منصب نبوت پر وہ اولیاء ہو، انبیاء ہو، سب نے اقرار کیا. وہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَآيَةٍ کے تحت. آگے کہتے ہیں وَأَذْ آنجا زن می کند، اس جگہ ایک گمان کیا ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے. وہ کیا جی؟ بطلانے قول کسے کے می گویت کے نبوت نبی را قبل 40 سال نبی شود، کہ جو ایک قول نقل کیا امام غزالی رحمۃ اللہ کے حوالے سے کہ حجت الاسلام نے یہ کہا، تو کہتے ہیں ان کے قول کو انہوں نے باطل قرار دیتے ہوئے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ نبی کے نبوت 40 سال سے پہلے نہیں ہوگی. کہتے ہیں یہ بات انہوں نے جو نقل کی ہے وہ این تمام نیست، یہ کمپلیٹ نہیں ہے. چے مقصود قائل کے نبوت بعد خلق بدن پیش از 40 سال نیست. کہتے ہیں وجہ یہ ہے قائل کا جو مقصود ہے نا وہ اصل یہ نہیں ہے. امام غزالی اشعری ہیں اور ان کا مقصود سمجھے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ان جیسی شخصیات جو ہیں ان کا مقصود یہ ہے کہ نبوت جو ہے خلق بدن کے پیدا ہونے کے بعد 40 سال سے پہلے نیست نہیں ہے. یعنی جو تبلیغ والی نبوت ہے نا 40 سال سے پہلے وہ نہیں ہے، یہ مقصود ہے. باقی علم الہی میں اگر کوئی اس کی تعویل کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم علم الہی نبی تھے، آدم علیہ السلام روح جسم کے درمیان تھے، تو کہتے ہیں اس میں حضور کی تخصیص کیا رہ جاتی ہے. علامہ شیخ محقق نے بھی یہی فرمایا کہ بھی اس میں حضور کی کیا تخصیص رہ جاتی ہے، یہ تو سارے نبیوں کا معاملہ حضور کے اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، تو حضور کی کیا تخصیص ہے. لہذا معنی یہی ٹھہرتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے نبی ہیں، اور جس کیٹیگری جس کیفیت سے ہیں تبلیغ کے اعتبار سے تو 40 سال کے بعد، اور ولایت اور روح کے اعتبار سے ہو تو پھر عالم بالا سے لے کر وہ عالم اجساد اور بعد القیامت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر ہوں گے. جزاک اللہ.